پڑھ رہا ہوں ویسے ہی آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا لطیف یا نور یا ہادی یا حق یا مبین. یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے سب گناہوں سے. الہی میری توبہ قبول فرما. میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کی دوستی اور ان سے میل جول رکھنے سے بچتا رہوں گا. یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے شریعت کا پابند بنا اور گناہوں سے مجھے بچا. یا اللہ میں مرید ہوا سلسلہ علیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ میں اور سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ امجدیہ عزیزیہ میں میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست پاک میں دیا. الہی مجھے حضور غوث پاک کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں قبول فرما اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا. دعا کرو اللہم اشرنی واشر ہؤلاء فی زمرۃ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارزقنی وارزق ہؤلاء شفاعۃ حبیبک النبی الکریم یوم لا جد ولا مال ولا بنین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر بس الحمدللہ
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسائر حزب الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العلي العظيم. درود شریف ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیں. رفیقان گرامی، تقریریں آپ نے سماعت فرمائی. ایمان افروز، کفر سوز تقریریں سن لی. اب کچھ تنبیہیں سن لیجیے. عرض یہ کرنا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے. ان کے زمانے میں جتنی گمراہیاں تھیں مٹ گئیں. کفر و الحاد کی طاقتیں مسمار ہو گئیں، چکنا چور ہو گئیں. پھر فرمایا اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے. صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا انداز قائم رکھنے کی پوری کوشش کی، اور ان کے زمانے میں فتنے سر اٹھا نہ سکے. نئے فتنے ہوئے مگر سب کچل کے رکھ دیے گئے، کوئی ابھر نہ سکا. تابعین کے زمانے میں کچھ فتنے اٹھے، مسلمانوں کو نقصان ہوا، مگر وہ بھی دبے ہی دبے رہے. پھر اس کے بعد تو کفر و الحاد کو سر اونچا کرنے کا موقع مل گیا، اور وہ سچے مذہب، سچے دین کو دبانے کی کوشش میں لگا رہا. مگر رسول پاک نے فرمایا ہے میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق کو قائم رکھے گی. الفاظ بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ان سب کتابوں میں الفاظ اس حدیث کے یہ ہیں. لن تزال طائفۃ من امتی، ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی قائمین علی الحق، حق کو قائم رکھے گی. الا، عالم لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، الا یہاں پر تادیہ کے لیے ہے، یہ نہیں کہ قائم رہے گی. قائمین علی الحق، یہ قائمینہ کو مقیمنت بنانے کے لیے یہ الا آیا. تو اس کا معنی ہے قائم رکھے گی،
حق پر حق کو قائم رکھے گی، اس کو نیچا نہ ہونے دے گی۔ کب تک یہ رہے گا؟ حتیٰ یاتی امر اللہ، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ کیا مطلب؟ کچھ لوگوں نے مطلب بتایا قیامت جب تک نہ آ جائے، مگر محققین کہتے ہیں جب تک دابۃ الارض نہ آئیں تب تک قائم رکھے۔ مطلب یہ ہے دابۃ الارض آئیں گے تو سب کافروں کے پیشانی پر اور مسلمانوں کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مسلمانوں کا نشان نور کی طرح چمکتا ہوگا، کافروں کا نشان ایسا ہوگا جیسے آگ سے داغا ہوا ہو، یہ کیفیت ہوگی۔ پھر ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو، چھوٹے سے بڑے، ایک ایک کے، اور سارے کافروں کو، کھلے چھپے، سب کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ دابۃ الارض۔ پھر جست لگائیں گے جب سب کا کام نشان لگانے کا ہو گیا غائب، اور ان کے جاتے ہی مسلم شریف میں ہے ایک بڑی خوشبودار ہوا چلے گی، ہر آدمی کے پاس سے گزرے گی، جس کے دل میں سچا ایمان ہوگا فوراً اس ہوا کو سونگتے ہی وہیں پر لٹ جائے گا، انتقال کر گیا۔ کوئی اب مسلمان بچے گا نہیں، سب کفار رہیں گے، انہی پر قیامت آئے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہونا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی پاک کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حکم الہی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، جو کہتے ہیں جو سب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ رسول پاک نے فرمایا ہو کے رہے گا۔ اس لیے اس ہوا کے چلنے سے پہلے ہر آدمی تیار رہو کہ اب ہمیں جانا ہے، کہیں وہ ہوا آئے نہ، اس سے پہلے اپنے ایمان کو بچائے رکھو۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ مشکل کام ایمان کی حفاظت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ورنہ یہ مولانا لوگوں کا ہاتھ چومنا، گڑ چمائی کرنا، یہ سب آسان ہے، مگر ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو ایمان بچاؤ، فلانے سے ملا مت کرو۔ ارے یار اتنی گہری دوستی، روزانہ مجھ کو وہ چائے پلاتا ہے، ہفتے میں ایک دن میرا شاندار ناشتہ کراتا ہے، اس کی دوستی کاہے چھوڑ دوں میں؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ میں ایمان بچانے کے لیے کہتا ہوں، اس کا ساتھ چھوڑو اور آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہم نے کہا بد مذہبوں سے ملنا جلنا، شادی بیاہ ان میں کرنا، ان سے رشتہ داری
اور ان سے دوستی جوڑنا، یہ سب ایمان کے لیے ظاہر، مگر یہ میری بات ہی ظاہر لگنے لگتی لوگوں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ایمان بچانے کا نسخہ استعمال کرنا بہت مشکل ہے۔ اب زمانہ ایسا آ گیا، امام حسین نے کربلا کی لڑائی کے بعد گویا کہ یہ اعلان کر دیا ہے، لوگوں اب بدر، احد، حنین کی لڑائی نہیں ہوگی، اب ہمیشہ کربلا کی لڑائی ہوگی۔ داڑھی والا داڑھی والے سے لڑے گا، نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے سے ڈرے، جو عذاب تم دو گے وہ بھی وہی عذاب دے گا، جو قرآن تم پڑھو گے وہ بھی وہی پڑھے گا۔ کیا یزید کے خیمے میں کوئی الگ قرآن پڑھا جاتا تھا؟ وہ الگ قبلے سے نماز پڑھتے تھے، وہ الگ طرح سے اذان دیتے تھے، سب وہ تھا، مگر امام حسین کے خیمے میں 72 لوگ، ایک 72 آدمیوں کی جماعت اور ایک امام حسین امام، سمجھ گئے؟ اور یزید کے لشکر میں 23,500 یا 22,500 آدمیوں کی جماعت اور ان کا ایک امام۔ یزیدیوں کے لشکر میں سے 2 4 10 امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنے آ جاتے، مگر حسین کے خیمے کا ایک بچہ بھی یزیدیوں کی بڑی جماعت میں نہیں گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جماعت بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، اس نے یہ دیکھا کہ جماعت اللہ والی ہے کہ دنیا والی ہے۔ میں سن 1966 میں حج کے لیے جب گیا تھا، پہلا حج تھا میرا، تو اس وقت میں نے ایک نماز بھی یہ نجیوں کے پیچھے نہیں پڑھی، خود اپنی جماعت کرتا، خانہ کعبہ کے سامنے اپنی جماعت کرتا ریاض الجنہ میں، اور میں اس طرح سے جتنا دن قیام رہا یہی طریقہ جاری رکھا، اسی طریقے پر میں قائم رہا۔ اور ٹھیک مدینہ منورہ سے اس وقت جب روانگی کا وقت آیا تو میں نے عصر کے وقت روانہ پڑا، میں نے اپنی بس والے سے کہا ذرا ٹھہرو، عصر کی نماز پڑھ لیں گے تب چلیں گے، اور وہ بھی حنفی حساب سے پڑھیں گے۔ ہاں، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو کہہ دیا دیکھو ذرا دیر سے چلو، 10 ریال میں دے دوں گا۔ ہاں، تو اب میں نے خاص محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھی اور میرے پیچھے میرے دوستوں نے نماز ادا کی۔ اس طرح ہم پڑھ کر آئے، اور اس کے بعد جب بھی موقع ملا ہم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنی بار میں وہاں حاضر ہوا، مگر اتنا یاد ہے کہ کبھی میں نے ان بد مذہبوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ ہاں، یہ تو یاد نہیں کہ کتنی بار وہاں گیا، مگر یہ یاد ہے ہاں کہ کبھی میں نے نہیں پڑھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا
جماعت بڑی ہے. میں نے کہا جو یہ سوچتا ہے کہ جماعت بڑی ہے تو سن لے، دنیا میں کافر زیادہ ہیں اور کلمہ پڑھنے والے تھوڑے سے ہیں کہ نہیں؟ کون زیادہ ہے؟ کلمہ پڑھنے والے یا بھجن گانے والے؟ کون لوگ زیادہ ہیں؟ مگر ہم یہاں پر تو نہیں دیکھتے کہ کون زیادہ ہے کون کم، وہاں جا کر کے دیکھنے لگتے ہو. امام حسین کے کہنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ادھر 22,500 کی جماعت ہے، ادھر 72 آدمی. انہوں نے کبھی نہیں دیکھا یہ 72 اس 22,000 یا 22 لاکھ سے بہتر. سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ امام عالی مقام کا کی امامت تھی. ایسی امامت ان لوگوں کو ملی، ہم لوگوں کو ایسا امام نماز پڑھنے کے لیے کبھی نہیں ملا جو امام عالی مقام کے ماننے والوں کو امامت کرنے والا ملا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بہرحال سوچو، کچھ لوگ کہتے ہیں جماعت جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، اس سے میں انکار نہیں کرتا، مگر جماعت کرنے والا جتنا بڑا پرہیزگار ہوگا، جتنا بڑا عالم ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی نماز سر سے اوپر اٹھتی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اور عالم سے مراد سرٹیفکیٹ ہولڈر نہیں، عالم سے مراد جو اللہ اور رسول کی کا علم رکھتا، پہچانتا ہو. ہاں، وہ عالم ہے جس نے اللہ کو جتنا زیادہ پہچانا اور رسول اللہ کو جتنا زیادہ پہچانا، وہ عالم اتنا ہی بڑا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، صحابہ کرام اللہ رسول کو جیسا پہچانتے تھے ہم نہیں پہچان پائے، اور اس لیے وہ اپنی گردنیں رسول پاک کی خدمت میں پیش کرنے میں ذرا پس و پیش نہیں کرتے. یہ ان کا تھا. بہرحال اب یہ سب باتیں بطور تمہید ہو گئی. اب کہنا یہ ہے کہ یہ زمانہ خوش رنگ انداز میں، بڑے میٹھے لب و لہجے میں کفر و الحاد کی تعلیم کو پھیلانا، یہ وہ چل رہا ہے. چمکار چمکار کے بات کریں گے، خوب اپنی مسجدیں آباد رکھیں گے، چاہے ان کی نماز سر سے ایک بال اوپر نہ جائے. سمجھ میں آیا؟ ایک بال کی نوک کے برابر سر سے اوپر نہ جائے، مگر لوگوں کو بہکانے کے لیے مسجدیں کھچا کھچ بنے رہیں گے. سنیوں کی مسجد میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے یا غیروں کی مسجد میں؟ بتائیے. ان سبوں کی مسجد میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. اب حدیث سنیے، مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ حدیث بیہقی شریف میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ان دونوں کانوں سے سنا، فرماتے تھے ایک وقت آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم مساجدهم عامرة وهي قراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتن وفيهم تعود. یہ ہے حدیث.
کیا ترجمہ اس کا؟ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک سے سنا، فرماتے تھے کہ ایک وقت آ رہا ہے کہ اسلام نام نام کا رہے گا، اجی ہم بھی مسلمان، ہم مسلمان، ہم مسلمان ہے، مگر کیا اسلام کا شعار اپنے اندر رکھے؟ وہ سب گل، اسلام نام نام کا رہے گا اور قرآن لکھاوٹ میں رہے گا۔ اس وقت کے علماء آسمان کی چادر کے نیچے سب سے بدتر مخلوق ہو، سب سے بدتر مخلوق کیا مطلب؟ بندر سے بھی بدتر، خنزیر سے بھی بدتر، سب سے بدتر مخلوق، شر من تحت حدیم السماء، آسمان کے شامیانے کے نیچے جتنے لوگ رہتے ہیں، سب سے جتنی مخلوق رہتی ہیں، ان سب میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو ان کی اس جماعت کے علماء، فتنے بے ایمانیاں انہی کے پاس سے نکلیں اور انہی میں گھسیں گی۔ یہی ہو رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ ان کے مولانا کو دیکھو، کبھی یہ بات نہیں کہیں گے کہ رسول پاک اللہ کے سب سے برگزیدہ رسول اور سب سے زیادہ علم والے، اور آگے پیچھے دائیں بائیں اجالے اندھیرے ہر چیز کا علم ان کو، زمین کے نیچے کا، آسمان کے اوپر کا بھی علم ان کو۔ یہ نہیں بولیں گے وہ، سمجھ میں آیا؟ وہ کہیں گے وہ ہمارے جیسے تھے، یہی کہیں گے ہم ان کے جیسے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، ارے بشر مثلکم تک پڑھ لیا، اور یوحا الیہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اس لیے یہ لوگ بس وہی ہے، لا تقربوا الصلاۃ پڑھ لیتے ہیں وانتم سکارا بھول جاتے ہیں۔ ہاں، بہرحال اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل، رات اندھیری، یہ سونا جنگل، یہ آدمیوں کا جتنا بڑا جنگل ہے یہ سب سونا ہے۔ ہاں، رات اندھیری، شاہی بدلی کالی ہے، ہر طرف گمراہی کی بدلی چھائی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی۔ ہاں، اس لیے یہ رکھوالی کرنے والے ملا دیوبند شریف کے ہوں یا بھوپال شریف کے ہوں، یہ سب لوٹنے والے ملا۔ ہاں، میرے اعلیٰ حضرت نے ان کی پہچان بتا دی۔ میرے اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا احسان ہم سنیوں پر یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو بچانے کا انتظام کریں۔ اس لیے اللہ نے انعام دیا، اعلیٰ حضرت کو انعام دے دیا۔ کیا انعام دیا؟ جو آدمی اعلیٰ حضرت کی محبت رکھے گا اس کا ایمان کبھی نہیں جائے گا۔ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو یہ انعام دے دیا کہ جو اعلیٰ حضرت کا سچا ماننے والا ہوگا اس کا ایمان نہیں جائے گا۔ یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ملنے کا جو وسیلہ ہے مضبوطی سے پکڑو۔ ہاں، اس لیے
رفیقان گرامی، عزیزان ملت، یہ مت دیکھو کس کی داڑھی لمبی ہے چھوٹی ہے، بلکہ یہ دیکھو کس کی بات ایمان افروز ہے اور کس کی بات ایمان سے خالی ہے. بس اس پر ڈٹے رہو، اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرے. ہاں، ایمان سلامت ہے. تو مومن فقیر بہتر ہے 1000 مالداروں سے جو کہ کافر ہوں. ان مالداروں سے اللہ تعالی نے، ایک آدمی مجھ سے کہنے لگے یہ کیا بات ہے کہ ایک سنی تھا، کئی سنی لوگوں کو دیکھتے ہیں جب تک سنی رہے غریب رہے، اور جس روز وہ دیوبندی ہوئے مالدار ہو گئے، اسی روز سے مالدار ہو گئے. کیا بات ہے، ساری برکت اللہ تعالیٰ انہی کو لوگوں کو دیتا ہے. میں کہا برکت نہیں ہے بے وقوف، وہ برکت نہیں ہے، وہ عذاب ہے. وہ عذاب ہے کہ تجھے توبہ کی توفیق نہ ملے. سنی کو ایک مرتبہ اس کو انجیکشن لگتا رہتا ہے کہ ایمان بچا ایمان بچا، اور ان کو دولت دے کر کے بہکتے جاؤ اور آزاد ہو جاؤ اور اپنے آپ موچائل بناؤ. تو وہی ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ دولت عثمان غنی کے لیے نعمت ہے اور ابو جہل کے لیے عذاب الہی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو رسول پاک کی غلامی کے ساتھ اگر دولت ہو تب تو وہ برکت ہے. ہاں، اور اگر غلامی کاٹ کر کے ابو جہل کے گروپ میں چلے گئے تو دولت کتنی اکٹھی کر لو وہ عذاب نار ہے، وہ عذاب قبر ہے. سمجھ گئے؟ قبر کے سانپ بچھو ہوتی، وہی روپیہ پیسہ سانپ بچھو بن کے آئے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عذاب قبر سے بچائے، عذاب حشر سے بچائے، عذاب اللہ تعالی ہم لوگوں کو عذاب دنیا سے بھی بچائے اور عذاب آخرت سے بھی بچائے. بس میں نے یہ سب بات آپ کو بتائی. اب مجھے صرف اتنا کہنا کہ جانتے نہیں ہو، اب تمہارے دروازے پر اگر اعلیٰ حضرت کا نام لکھا ہو تو کوئی دیوبندی آئے گا؟ تمہارے گھر آئے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا نام اتنا بابرکت ہے کہ جس دروازے پر لکھا ہو وہاں کفر کا قدم نہیں پڑتا. سمجھ گئے؟ تو اعلیٰ حضرت کی محبت کتنی بابرکت ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو ان سے محبت رکھ کے جوڑو، اور اس جو طرح جب تک اپنی زندگی گزارو گے اس وقت تک کوئی بھی تم کو گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ فضل فرمائے. میں میرے قریب کوئی بد مذہب آنے کو تیار نہیں ہوتا. مولانا کے پاس نہیں آ سکتا، ان کے پاس نہیں آ سکتا. ان کے پاس کیوں نہیں آتا؟ وہ سب جانتے ہیں کہ ایسی بات سنائیں گے کہ 4 تھپڑ مار دیتے پسند تھا، مگر یہ بات وہ
دل کو چیر کر کے رکھ دیتی ہے. یہ ہے ہم لوگ کی. ایک روز میرے دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا، میں دوسرے دروازے سے باہر آیا، جو کھٹکھٹایا تھا وہ نہیں، تو کوئی بھی نہیں. جو کھٹکھٹایا وہاں پر بھی کوئی نہیں. تو بغل میں ایک دکان پر کوئی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا تم نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا؟ ہاں. کائے کے لیے؟ کہ علامہ ضیاء المصطفیٰ سے ملنا ہے. میں کہاں سے آئے ہو؟ کہ مئو سے. اچھا مئو سے آئے ہو، تم کیا اہل حدیث ہو؟ کہاں؟ میں نے کہا بس اہل حدیث نہیں ہو تم، اہل خبیث ہو. میرے ہاں خبیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ آئے ہو تو تشریف لے جاؤ، چلے جاؤ. مجھے تم سے ملاقات کر کے سوائے بدبو کے کیا ملے گا؟ کفر کی بدبو، بد مذہبیت کی بدبو، یہی تو ملے گی. اس لیے میں تم سے ملاقات نہیں کروں. جاؤ تم اپنی بدبو اپنے گھر میں پھیلاؤ، ہاں مجھے یہاں پر ضرورت نہیں. تو چلا گیا. میں کبھی کوئی رعایت نہیں کرتا. کبھی کبھی بعض لوگ کہتے ہیں اتنا کڑوا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا اس کا عقیدہ میری بات سے زیادہ کڑوا ہے، اس کو تم نہیں دیکھتے. اللہ تعالی نے ہم کو بچا کے رکھا ہے. دعا کرتا ہوں اے اللہ میرے ان تمام ساتھیوں کو حضور غوث پاک، حضور اعلی حضرت کے ساتھ جنت میں لگا دینا. ہاں اللہ تعالی آپ سب لوگوں کے اوپر خاص کرم فرمائے اور اپنی تجلیوں سے نوازے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و قاسم رزقی سیدنا محمد و علی و صحبہ اجمعین برحمتک یا